جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استسقا، پیٹ میں پانی پڑ جانا یا اسائٹس، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی علامات اور کیفیات آپ غور سے سنیں، اور ہم آپ کو لاسٹ میں ہومیو کی میڈیسن اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو میں ڈاکٹر شبیر احمد اپنے پروگرام کے ساتھ اسائٹس، پیٹ میں پانی پڑ جانا، یہ چند ایک وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی ہے ہیپیٹائٹس، لیور، جگر میں پانی کا پڑ جانا، جس کی وجہ سے پیٹ کا پھول جانا یا پیٹ کا جو ہے وہ بڑھ جانا۔ دوسرے نمبر پر مثانے میں اسائٹس کی بیماری ہو سکتی ہے، مثانے میں جو ہے پانی پڑ جانا۔ تیسرے نمبر پر ہارٹ کی وجہ سے جو ہے اسائٹس کی بیماری ہو سکتی ہے، ہارٹ کی جھلی میں پانی پڑ جانا، چھاتی میں پانی پڑ جانا، اور ٹانگوں پہ سوجن آ جانا، جسم پہ سوجن آ جانا۔ مگر زیادہ تر جو یہ بیماری پائی گئی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پیشنٹس میں، یا ایسے پیشنٹس کے اندر جن کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا جن کے لیور میں پانی پڑ جاتا ہے۔ تو پیٹ کی جھلی میں پانی پڑ جانا لیور کی وجہ سے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے بخاری سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ جو کہ آئے مدینہ میں 1400 سال پہلے، تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مدینہ کی ہوا ان کو راس نہ آئی اور ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا اور پیٹ ان کے پھول گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرہ کے مقام پر بھیجا، جہاں پر صدقے کے اونٹ تھے۔ ان کو کہا کہ اونٹوں کا جو ہے پیشاب اور دودھ ملا کر پیو۔ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو شفا ہو گئی۔ اور ایک مشہور جو ہے سیاح ڈاؤنی اپنی مشہور کتاب عربیہ میں 1-2 میں، عربک ڈسرٹا میں، وہ لکھتے ہیں کہ اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں کہ میں سفر کے دوران جو ہے عرب میں تھا، تو میں بیمار پڑ گیا اور میری رنگت جو ہے وہ زرد پڑ گئی اور پیٹ پھول گیا، اور پھر وہ سفر میں نے ترک کر دیا اور واپس علاج کے لیے اپنے علاقے آ گیا۔ مختلف جگہوں پر میں گیا اور میں نے علاج کروایا اور علاج نہ ہو سکا۔ آخر مجھے ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اسی علاقے میں چلے جاؤ جہاں سے تمہیں یہ بیماری لگی تھی، چونکہ تم بہت علاج کروا چکے ہو اور تم ٹھیک نہیں ہو پائے، تو وہاں پر جس کے پاس آپ تھے ہو سکتا ہے اس علاقے میں اس کا علاج ان کے پاس موجود ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی علاقے میں چلا گیا اور وہاں پر جو بدو تھا، اس بدو کے پاس جہاں پہ میں رہتا تھا اس کے پاس میں پہنچا۔ تو اس نے کہا اس کا علاج تو ہے۔ وہ مجھے اونٹوں کے ایک باڑے میں لے گیا اور مجھے کہا کہ یہیں رہو اور اونٹ کا پیشاب اور اونٹنی کا دودھ ملا کر پیو۔ تو کچھ دنوں کے لیے میں وہاں رہا، ایک آدھ ہفتہ، تو میں یہی کرتا رہا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چند ایک جو ہے واقعات تھے جو میں نے سیاح کے بارے میں بتایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری سے بتائی۔ اب آتے ہیں اپنی ہومیو کی میڈیسن کی طرف۔ سب سے پہلی جو دوا ہے ہماری، اس میں جو زیادہ مفید رہتی ہے ہر طرح کی سوجن میں، ٹانگوں میں، کندھوں میں، کمر میں، کڈنیز میں یا مثانے میں یا پیٹ میں، تو سب سے پہلی دوا ہے ایپس میلیفیکا۔ ایپس میلیفیکا آپ کیوں میں لے کر آئیں، اور ایپس میلیفیکا کے 5 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ نیم گرم پانی میں استعمال کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری جو بہترین دوا ہے وہ ہے ایپوسائنم۔ ایپوسائنم یہ بھی کیو میں، اس کے بھی 5 سے 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں۔ تیسرے نمبر پر ڈیجیٹیلس ہے، کیو میں یا 30 میں۔ جس کو دل کی وجہ سے جو ہے ٹانگوں پہ سوجن ہو جاتی ہو یا پیٹ سوج جاتا ہو یا جسم پورا سوج جاتا ہو تو ڈیجیٹیلس کو استعمال کرے۔ کیوں میں ڈیجیٹیلس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کو بہت ہی کم استعمال کرنا ہے، 2-3 قطرے 5 قطروں سے جو ہے وہ کم استعمال کرنے ہیں۔ 30 میں آپ لے سکتے ہیں 5 قطرے صبح دوپہر شام اور رات تک۔ اور اسی طرح ہماری ایک دوا ہے آرسینک آیوڈائڈ،
یہ 3X کی ٹیبلٹ آتی ہیں. اگر پیٹ میں گیس، اپارا، بدہضمی اور بھوجل پن محسوس ہوتا ہو تو 3X کی ٹیبلٹ 4 گولیاں صبح دوپہر شام آدھے کپ چوس لیں. یہ چوسنے کے لیے ہیں، اس کو چوس لیا جائے. اور اسی طرح ہماری ایک اور دوا ہے نمبر 5 پہ، لیک ڈیفلوریٹم. لیک ڈیفلوریٹم جو ہے وہ 200 میں آپ لے کر آئیں اور اس کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں. وہ پیشنٹ، وہ مریض جن کو کڈنی فیلئر کی شکایت ہے اور پیٹ میں ان کے پانی پڑ گیا ہے اور یورین میں ان کی پروٹین اخراج ہو رہا ہے پروٹین کا، تو وہ اس کو 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں. جب وہ کچھ بہتری محسوس کریں تو اس کو 2 ٹائم کر دیں، اور زیادہ بہتری محسوس کریں تو اس کے 5 قطرے دن میں 1 مرتبہ لے لیں. تو اپنے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.